بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کی پاکیزہ ساعتوں میں حق نیوز کے خصوصی پروگرام سلام یا حسین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور مناقب، اور اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز عالم دین، مذہبی اسکالر، علامہ مفتی محمد کامران قریشی صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی گناہ مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ثناخواں تشریف فرما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، صاحبزادہ اسد حسنین چشتی صاحب، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں گے اور حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی پاکیزہ بارگاہ میں منقبت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ صاحبزادہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ علامہ صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور مناقب، یہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے فضائل کو بیان کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی عظمت کو اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں، اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ 14 صدیوں کی آپ تاریخ دیکھ لیجئے، صوفیاء، اولیاء، اتقیاء، علماء ربانیین سبھی حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ بلکہ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرتے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے قربانی پیش کی، تو جو غیر مسلم ہیں وہ بھی آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس خوبصورت عنوان پر آپ گفتگو کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حق نیوز کا شکریہ، اور قبلہ شاہ جی آپ کا بھی، کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے اس محرم کے مہینے میں اس موقع عطا کیا کہ یہ محرم کے حوالے سے اور قبلہ جناب امام علی مقام کے حوالے سے گفتگو کروں۔ جہاں تک جناب امام حسین علیہ السلام کے فضائل کی بات ہے، آپ کی شخصیت کی بات ہے، تو آپ جیسا نہ کسی کا حسب ہے اور نہ آپ جیسا کسی کا نسب ہے۔ ایک شرافت، افضلیت، خاندان، حسب، نسب بھی دیکھا جاتا ہے، اور بلکہ میں یوں کہوں کہ آپ جیسا گھرانہ یا حضور کی آل بیت یا پنجتن پاک کی جو شخصیات ہیں، یہ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک رہتی دنیا اور قیامت تک ایسا گھرانہ یا ایسی شخصیات نہیں ہوں گی۔ وہ تو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث موجود ہے کہ جس میں سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا تو پوری انسانیت میں سے جو قبائل ہیں ان میں سے بنو ہاشم کا انتخاب رب کائنات فرما کر اس خاندان کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی، اور اس خاندان میں آ گیا کہ جو 5 شخصیات ہیں، اور ان میں سے امام حسین یا آپ کی والدہ سیدہ خاتون جنت یا جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا امام حسن مجتبیٰ، یہ وہ شخصیات ہیں جن کی طہارتیں، کامل طہارتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جن کی مودت کو فرض کر دیا ہے، اور یہ وہ شخصیات جن کے لیے روزانہ کروڑوں مسلمان نمازوں میں جن پہ درود پڑھتے ہیں، اور جن کی محبت کو یہ ذریعہ بنایا گیا کہ قیامت کے روز حضور نے جناب امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، من احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامت، یعنی ان حضرات کی محبت قیامت کے روز حضور کا قرب عطا کرے گی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، میری جو آل بیت ہے یہ جسم میں سر کی مانند اور سر میں آنکھوں کی مانند ہے، یعنی جسم میں سر کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہوتی ہے اور پورے سر میں آنکھوں کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ تو اس مقرب افضل، بلکہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا،
ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا، اس افضل ترین گھرانے کے افضل ترین شخصیات میں سے ایک ممتاز مقام جناب امام علی مقام کو حاصل ہے، اور حضور سے قرب، حضور کی آغوش نبوت، بلکہ یوں کہوں کہ امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی تب بھی حضور کی نگاہوں میں تھے، پیدائش کے بعد تو آپ نے قرب اور آغوش لی، اور پیدائش کے بعد بھی جب آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے پھر بھی امام حسین کو نگاہوں میں رکھا۔ وہ کیسے؟ پیدائش سے قبل حضرت ام فضل آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو عرض کرنے لگی کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ جاتا ہے، تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے خیر دیکھا ہے، اچھا خواب دیکھا ہے، وہ یہ کہ میری شہزادی کے ہاں ایک شہزادہ ہوگا جو تیری گود میں بھی کھیلے گا۔ پیدائش نہیں ہوئی، پہلے سے حضور کی نگاہ امام علی مقام پر ہے، اور جب پیدائش ہو جاتی ہے تو آقا علیہ السلام خود جو ہے آپ کو لعاب دان آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں، آپ کے دائیں کان میں اذان فرماتے ہیں، بائیں میں اقامت فرماتے ہیں، پھر آپ کے حقیقے میں 2 بکریاں ذبح کی جاتی ہیں، اور آپ کا نام جب علی المرتضیٰ شیر خدا حرب رکھتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں اس کا نام کیا رکھا شہزادے کا؟ تو جناب مولا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں نے حرب نام رکھا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اس سے قبل امام حسن مجتبیٰ کا نام بھی ایسے رکھا گیا، اور یہ جو اسماء ہیں یہ جنتی اسماء میں سے ہیں، بلکہ روایت میں یوں آتا ہے ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین حتی سما بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنیہ الحسن والحسین۔ اللہ نے ان ناموں کو چھپایا ہوا تھا، عہد جاہلیت میں کسی کا نام حسن بھی نہیں تھا، حسین بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نواسوں کا نام اپنے نبی کے ذریعے حسن اور حسین رکھا۔ اور کیوں علماء فرماتے اس میں بھی ایک بڑا نکتہ ہے، حسن اور حسین میں ایک مشترک نسبت ہوتی ہے، ایک معنی ہوتا ہے پوشیدہ، وہ ہے الحسنہ، اور الحسنہ کا معنی الشہادہ ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّا حسنۃ الحواقب، الشہادہ یہ سب سے بہترین، سب سے حسین انجام ہے۔ تو آپ دونوں شہزادوں کے امام حسن مجتبیٰ کو بھی وہ ملا وہ مقام، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی، یعنی جن کے اسماء بھی ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ، اور آقا علیہ السلام کا پہلے سے نگاہ فرمانا، اور پھر جب آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے، کربلا کا واقعہ ہوا، تو اس دن حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ میں ام سلمہ کے پاس گئی، آپ کو دیکھا آپ رو رہی ہیں، میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ فرماتی ہیں ام سلمہ، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ میں نے خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ رو رہے تھے، وعلی رأسی ولحیتہ التراب، آپ غمگین ہیں، چہرہ جو ہے داڑھی وہ گرد آلود ہے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں غمگین ہیں، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، یعنی آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ بھی فرما گئے، پھر بھی دنیا میں اپنے نواسے پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے، یہ آپ کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اور پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، مستدرک کی روایت ہے اور ترمذی میں بھی ہے یہ روایت، کہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک دعوت پہ تشریف لے گئے، راستے میں کاشانہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے باہر امام حسین علیہ السلام کا بالکل بچپنا ہے، آپ راستے میں باہر کھیل رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو اپنے صحابہ سے آگے بڑھ کے والہانہ محبت کے ساتھ انہیں تھام لیا، اور ایک آنکھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا سر کے پیچھے رکھ کے آپ کو ایک بوسہ دیا، اور پھر ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین۔ یہ محبت کے سمندر کی جو ہے بے قرانی ہے، حسین منی و انا من حسین، یعنی میں حسین تو مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی محبت کی عشق کا جو ہے نا کوئی گراں ہے، اور یہ محبت کی انتہا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا احب اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے من احب حسیناً، جو حسین سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ محب حسین کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اور یہ انا من حسین، ایک روایت اور میں بیان کر دیتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جناب امام حسین کا لعاب دان چوسا، اور ایسے چوسا کما یمتص الرجل التمرۃ،
کہ جیسے ایک شخص کھجور کو چوستا ہے، وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، یعنی یہ تو آقا علیہ السلام کا لاب دن مل جانا یا کوئی نسبت مل جانا یہ تو بندے کے لیے سعادت ہوتی ہے، لیکن حضور کا کرم فرمانا، لجپالی فرمانا اور امام حسین سے یہ کرم اور محبت اور عقیدت کہ آپ کا لعاب دان چوسنا یا آپ کے ہونٹ مبارک چوسنا، یہ بہت بڑی مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے روشنی میں بیان فرمایا، اور آپ نے ایک سماں باندھ دیا۔ اور اسی خوبصورت ماحول میں ہم بڑھتے ہیں صاحبزادہ صاحب کی طرف، اور گزارش کریں گے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، اور ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ اسے نصیب، یا رسول اللہ ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ اسے نصیب، آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں، آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں، اور اچھا ہوا دیار سخاوت پہ پڑھ دیا، اچھا ہوا دیار سخاوت پہ پڑھ دیا، پھر کر صدا فقیر لگاتا کہاں کہاں، پھر کر صدا فقیر لگاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، اور ہوتا عہد کی جنگ میں شہزاد گر شریک، یا رسول اللہ ہوتا عہد کی جنگ میں
شریک، خود کو نہ ان کی ڈھال بناتا، کہاں کہاں ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا، کہاں کہاں ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا، کہاں کہاں ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام کا انتخاب فرمایا اور بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور مناقب، اور اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین علامہ مفتی محمد کامران قریشی صاحب۔ علامہ صاحب، بریک سے پہلے آپ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان فرما رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اپنا بچپن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں گزارا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن اس طرح گزرا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا بچپن اس سے زیادہ بہتر انداز میں گزرا ہے، اس حیثیت سے کہ ان کا بچپن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں سرکار کی آغوش میں گزرا ہے، اور ان کی تربیت بھی سرکار نے فرمائی ہے، اور بچپن میں جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی محبتوں سے اور شفقتوں سے نوازا ہے، اس پر کائنات رشک کر سکتی ہے کہ وہ کبھی سرکار کے کندھوں پہ نظر آتے ہیں، کبھی سرکار کی گود میں نظر آتے ہیں، کبھی ان کی انگلیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک میں نظر آتی ہیں، کبھی سرکار ان کو چومتے ہیں، کبھی سرکار ان کو سونگھتے ہیں، کبھی سرکار کی زبان حضرت امام علی مقام کے دان میں ہوتی ہے، کبھی امام پاک کی زبان سرکار کے دان میں ہوتی ہے۔ تو اب جب ہم یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شفقت کی اور محبت کی انتہا جس ذات پہ ہوئی، یا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں یا حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ یا امام حسن کو نصیب ہوا ہے اور یا امام حسین کو نصیب ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو بچپن ہے، بالخصوص حضرت امام علی مقام کا وہ جو چند سال آپ نے سرکار کی آغوش میں، رحمت عالم کی میت میں، سرکار کے قرب میں گزارے ہیں، ذرا اس کا نقشہ آپ ناظرین کے لیے پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے بڑی اچھی تمہید باندھی ہے
قبلہ شاہ جی حضور ایسے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ کو شدید ترین محبت کس سے ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کے بارے میں فرمایا۔ ایک بات اپنی بات کرنے سے پہلے یہ کر دوں کہ حضور علیہ السلام کو اپنے نواسے سے جو محبت تھی صرف نواسا ہونے کی وجہ سے نہیں تھی۔ دیکھیں معیار کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقط استکمل الایمان، جو محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، بغض رکھتا ہے اللہ کے لیے، کسی کو عطا کرتا ہے اللہ کے لیے، یا کسی سے کوئی چیز روک لیتا ہے اللہ کے لیے، وہ ایمان کا کمال پا لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام اب پوری کائنات کے لیے سید المرسلین ہیں، ایمان کا، اور آپ کا اسوہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک بہترین اسوہ ہے۔ تو آپ کی محبت پھر ایک فطرتی یا نواسا ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ آپ کی محبت امام حسن و حسین کے ساتھ، اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، وہ اللہ کی رضا، منشا اور ایزدی کے مطابق تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی، اللہ کے حکم کے مطابق تھی۔ اور پھر آقا علیہ السلام عالم الغیب والشہادہ، آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ آنے والا ایک وقت ہوگا جب اسلام پہ جو ہے اسلامی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہوگا، کڑا وقت ہوگا، اسی وقت یہ میرا نواسا ہی اسلام کا علم بلند کرے گا۔ اس وقت کی وہ مناظر، وہ شہادت، اسلام کے لیے قربانیاں حضور کے پیش نظر تھی۔ حضور نے اتنی شفقتیں اور محبتیں فرمائی۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ کیوں سو جان سے نبی فدا تھے امام حسین پر، عقدہ یہ کھلا واقعہ کربلا کے بعد۔ آقا علیہ السلام نے جو اتنی شفقتیں اور محبتیں فرمائی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی نماز پڑھ رہے تھے، امام حسین آقا علیہ السلام کی کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، آپ سجدے میں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب اٹھے تو آپ نے بڑی نرمی، پیار، محبت اور اخذن رقیقاً، بڑی شفقت اور محبت سے آپ کو پکڑ کے نیچے اتارا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے سجدے کو طویل کیا۔ اب سجدہ ہے خدا کی عبادت، افضل ترین عبادت کا افضل ترین رکن نماز سب سے افضل ہے، اور اس میں سب سے ترین رکن سجدہ ہے، جس میں اللہ کے انسان قریب ہوتا ہے، اور نماز ہے اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ وہاں اللہ کے قرب، اللہ کی عبادت میں محو ہونے کے باوجود اللہ کی منشا، رضا اور مرضی کے مطابق آقا علیہ السلام نے اپنے نواسے کے لیے سجدے کو طویل کر دیا۔ اور پھر جمعے کا خطبہ، جمعہ کتنا اہم، جمعے کی عبادت کتنی اہم، واجب خطبہ، جب حسن و حسین آتے ہیں، ننھا سا آپ کا وہ بچپنا ہوتا ہے، انتہا بچپنے کی ہوتی ہے، آپ چل بھی نہیں سکتے۔ آقا علیہ السلام جب دیکھتے ہیں وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، آقا علیہ السلام خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ اہل بیت کا، حسن و حسین کا مقام کیا ہے، جن کے لیے عبادتیں طویل، سجدے طویل، عبادتوں کو چھوڑا جاتا ہے، وقفہ لایا جاتا ہے، اس حسن و حسین کا اور امام حسین کا کیا مقام ہوگا۔ آقا علیہ السلام ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پھر ان کو سونگھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت کر۔ اور ایک دفعہ فرمایا من احب ہاذانی، من احب ہاذانی فقط احبانی، جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، اور جو اس سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بدعقیدگی یا ہلکا سوچنا یا بغض لانا، یہ اللہ کے نبی سے بغض رکھنا ہے، اور جو اللہ کے نبی سے بغض رکھے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کا ایمان کس قسم کا ہوگا، اس کے ایمان کی کیا کسوٹی ہوگی، کیا معیار ہوگا۔ یہ جناب امام حسین علیہ السلام، اور پھر بچپنے میں جتنی شفقتیں، محبتیں انسان سوچ نہیں سکتا۔ ہر شخص صاحب اولاد اپنی اولاد سے، بلکہ آقا علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام سے پیار فرما رہے تھے۔ ایک شخص گزرا تو اس نے کہا میرے بھی اتنے بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں، میں اپنے بیٹوں سے اتنی شفقت نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تیرے دل میں اتنا رحم نہیں ڈالا تو کیا ہو سکتا ہے۔ بچوں سے شفقتیں، محبتیں ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا قبلہ شاہ جی کہ اپنے بچوں کے لحاف کو چوسا جائے، ہونٹوں کو چوسا جائے، ان کو کندھوں پہ سوار کیا جائے۔ اور کندھوں پہ سوار کرنے والی شخصیت عام نہیں ہے، نبی بھی عام نہیں ہے، سید المرسلین ہیں۔
سردار انبیاء ہیں، فخر انبیاء ہیں، کائنات کی تکوین کا، تخلیق کا جو باعث بنے ہیں، جو محبوب خدا ہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ کو کندھوں پہ سوار کر رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ اسی طرح سواری فرما رہے تھے امام حسین علیہ السلام، تو حضرت جناب فاروق اعظم آپ بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت فرماتے تھے، اور یہ یاد رکھیں جو صحابہ کرام تھے آل بیت سے محبت کرتے تھے، آج حقیقتیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں، حقیقت دھندلا چکی ہے، ہم کہیں اور چلے گئے ہیں۔ آل بیت صحابہ کرام میں شفقت، محبت اور مودت کا ایک وسیع سمندر آپ میں تھا، آپ ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے تھے۔ جب دیکھا تو فرمایا شہزادے نعم المرکب، کتنی اچھی سواری تمہیں ملی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ کیوں نہیں کہتے نعم الراکب، یہ سوار کتنا اچھا ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ نبیوں کا سردار اپنے نواسے کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتا ہے۔ اور پھر روایت میں یوں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام آقا علیہ السلام کی زلفوں کو ہاتھوں میں تھام لیتے ہیں، کبھی دائیں طرف سے ایسے کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف سے ایسے کرتے ہیں۔ ان شفقتوں کی، ان محبتوں کی کئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے ہر دور کے یزید سے نفرت رہی ہمیں، ہم سے کہاں ہیں قائل دہر میں قائل حسین کے، اثار عزم شوق شہادت بہادری، کیا کیا کروں بیاں میں خصائص حسین کے۔ ہر خصائص آپ کا جود و سخا ہو، آپ کی عظمت ہو، آپ کا علم ہو، آپ کا اثار ہو، آپ کا صبر ہو بالخصوص، کیونکہ صابروں کے امام حسین علیہ السلام ہیں، ہر خصوصیت آپ میں بدرجہ اولا پائی جاتی ہے۔ بے شک۔ وہ دیکھیے کسی نے چند مصرے کہے تھے کہ وہ راز مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، اور کیوں فخر سے جومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ امام الانبیاء کی اپنی بڑی شان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو جو نواسے عطا فرمائے وہ بھی ایسے ہیں کہ ان کی مثال۔ اور کیوں شاہ جی نہ پوچھ کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، نبی کا نور علی کا خون شیر بطول، یہ ملے جب یہ عناصر تو حسین بنا۔ یہ اس وجہ سے باپ مولا بابا مولا علی ہیں، والدہ سیدہ خاتون جنت ہے، نانا سید الانبیاء ہیں، بھائی امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ جب یہ ساری شخصیات یہ گھرانہ ملتا ہے تو آنے والی شخصیت نوراً علی نور ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کی اس بات سے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ جس وقت وہ وظائف مقرر کرنے کا موقع آیا، اور ایک موقع پہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آیا، اور مال آپ نے تقسیم کیا، اور اس موقع پر آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر پہ ترجیح دی۔ اور آپ کے صاحبزادے نے جب آپ کی بارگاہ میں سوال کیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی برابری کرنی ہے تو ان کی نانے جیسا نانا لے کے آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے کے آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ، ان کے بابا جیسا بابا لے کے آؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اعمال کی بات نہیں کی، کردار کی بات نہیں کی، آپ نے اس موقع پر خدمات کی بات نہیں کی، آپ نے اس وقت زہد و تقوی کی بات نہیں کی کہ حضرت امام حسن کا، امام حسین کا وہ جو حصہ ہے وہ اس لیے زیادہ رکھا گیا ہے کہ ان کے اعمال زیادہ ہیں، یا ان کی عبادت زیادہ ہے، یا ان کا تقوی زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے درس دیا کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، جب خون رسول کی نسبت دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں نہ تقوی دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کردار دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ خدمات دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ غزوات دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ عمر دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ سیرت و کردار دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب خون رسول کی نسبت دیکھتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں اور اس نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت کی بارگاہ میں جو قرب حاصل تھا، سرکار جس طرح آپ سے شفقت کرتے تھے اور آپ کے جو فضائل تھے، آپ نے مختصر وقت میں بہت خوبی کے ساتھ ان کو آپ نے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے زور بیان میں مزید قوت عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے پاس وقت مختصر ہے اور ہم نے حضرت امام پاک کی ایک منقبت بھی سننی ہے، تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب صاحبزادہ اسد حسنین چشتی صاحب کی طرف، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرت سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں منقبت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک
زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے زمانہ بیت گیا زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے غم حسین کا گھاؤ ہے کس قدر گہرا یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ کھائے ہوئے زمانہ بیت گیا زمانہ بیت گیا نبی کے گھر کے اجالوں کا اب خدا حافظ اندھیر شام میں ستم کے سر اٹھائے ہوئے زمانہ بیت گیا اور عجیب وقت ہے زہرا کے گلزاروں پر سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے اصغر ہے تیر کھائے ہوئے سکینہ پیاسی ہے اصغر ہے تیر کھائے ہوئے زمانہ بیت گیا اور شاہ جی شعر پیش خدمت ہے یہ ناتوانی یہ ناتوانی یہ رستے کی سختیاں سجاد چلو گے کیسے بلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے چلو گے کیسے بلا چلو گے کیسے بلا اور سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے تو رو کے بولی
کہ نانا ہے یاد آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا، زمانہ بیت گیا، اور پلٹ کے آئے نہ اب تک میرے چچا عباس۔ سکینہ روتی ہے دستے دعا اٹھائے ہوئے، زمانہ بیت گیا، نڈال کر گئی اصغر کیا خریچ کی، حسین خیمے میں آئے کمر جھکائے ہوئے، حسین خیمے میں آئے اور بھٹک رہی بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل، گزر گیا ہے کوئی کارواں لٹائے ہوئے، ہم اہل دل ہیں، ہمیں اہل زر سے کیا مطلب، ہم اپنے شاہ نجف سے ہیں لو لگائے ہوئے، اور نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو سلام کہتے ہیں، آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا اور آپ نے کربلا کی یاد کو تازہ کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے سوز میں، آپ کی آواز میں، آپ کی محبت میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار کے ذکر کی برکت سے اللہ کریم آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب آپ نے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے تقوی میں، آپ کے اخلاص میں، آپ کی محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ ناظرین ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔